بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا، کہا ہم سے حماد بن زید نے ایوب کے واسطہ سے، انہوں نے محمد سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، آپ نے فرمایا کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑا ہوا اور اس نے صرف ایک کپڑا پہن کر نماز پڑھنے کے بارے میں سوال کیا۔ آپ نے فرمایا کیا تم سبھی لوگوں کے پاس دو کپڑے ہو سکتے ہیں؟ پھر یہی مسئلہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا تو انہوں نے کہا جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں فراغت دی ہے تو تم بھی فراغت کے ساتھ رہو۔ آدمی کو چاہیے کہ نماز میں اپنے کپڑے اکٹھا کر لے۔ کوئی آدمی تہبند اور چادر میں نماز پڑھے، کوئی تہبند اور قمیص، کوئی تہبند اور قبا میں، کوئی پاجامہ اور چادر میں، کوئی پاجامہ اور قمیص میں، کوئی پاجامہ اور قبا میں، کوئی جانگیا اور قبا میں، کوئی جانگیا اور قمیص میں نماز پڑھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے یاد آتا ہے کہ آپ نے یہ بھی کہا کہ کوئی جانگیا اور چادر میں نماز پڑھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 365۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک آدمی نے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک آدمی نے پوچھا کہ احرام باندھنے والے کو کیا پہننا چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہ قمیص پہنے، نہ پاجامہ، نہ باران کوٹ اور نہ ایسا کپڑا جس میں زعفران لگا ہوا ہو اور نہ ورس لگا ہوا کپڑا۔ پھر اگر کسی شخص کو جوتیاں نہ ملیں جن میں پاؤں کھلا رہتا ہو، وہ موزے کاٹ کر پہن لے تاکہ وہ ٹخنوں سے نیچے ہو جائیں۔ اور ابن ابی ذئب نے اس حدیث کو نافع سے بھی روایت کیا، انہوں نے ایسا ہی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی روایت کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 366۔ عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے، انہوں نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سما کی طرح کپڑا بدن پر لپیٹ لینے سے منع فرمایا اور اس سے بھی منع فرمایا کہ آدمی ایک کپڑے میں احتباء کرے اور اس کی شرمگاہ پر علیحدہ کوئی دوسرا کپڑا نہ ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 367۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو طرح کی بیع و فروخت سے منع فرمایا، ایک تو چھونے کی بیع سے، دوسرے پھینکنے کی بیع سے، اور اجتمال سما سے جس کا بیان اوپر گزرا، اور ایک کپڑے میں گوٹ مار کر بیٹھنے سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 368۔ ہم سے اسحاق نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے یعقوب بن ابراہیم نے بیان کیا، انہوں نے کہا مجھے میرے بھائی ابن شہاب نے اپنے چچا کے واسطہ سے، انہوں نے کہا مجھے حمید بن عبد الرحمن بن عوف نے خبر دی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس حج کے موقع پر مجھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یوم نحر ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ میں اعلان کرنے والوں کے ساتھ بھیجا تاکہ ہم مینا میں اس بات کا اعلان کر دیں کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کر سکتا اور کوئی شخص ننگے ہو کر بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتا۔ حمید بن عبد الرحمن نے کہا کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پیچھے بھیجا اور انہیں حکم دیا کہ وہ سورۃ برات پڑھ کر سنا دیں اور اس کے مضامین کا عام اعلان کر دیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ہمارے ساتھ نہر کے دن مینا میں 10ویں تاریخ کو یہ سنایا کہ آج کے بعد کوئی مشرک نہ حج کر سکے گا اور نہ بیت اللہ کا طواف کوئی شخص ننگے ہو کر سکے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 369۔ ہم سے عبدالعزیز بن عبداللہ اویسی نے بیان کیا، کہا مجھ سے عبد الرحمن بن ابی الملوال نے محمد بن منکدر سے کہا میں جابر بن عبداللہ انصاری کی خدمت میں حاضر ہوا، وہ ایک کپڑا اپنے بدن میں لپیٹے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے، حالانکہ ان کی چادر الگ رکھی ہوئی تھی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے کہا اے ابو عبداللہ آپ کی چادر رکھی ہوئی ہے اور آپ اسے اوڑھے بغیر نماز پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا میں نے چاہا کہ تم جیسے جاہل لوگ مجھے اس طرح نماز پڑھتے دیکھ لیں،
میں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی طرح ایک کپڑے میں نماز پڑھتے دیکھا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 370۔ ہم سے یعقوب بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا ہم سے اسماعیل بن علیہ نے کہا ہمیں عبدالعزیز بن صہیب نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کر کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ خیبر میں تشریف لے گئے۔ ہم نے وہاں فجر کی نماز اندھیرے ہی میں پڑھی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہوئے اور ابو طلحہ بھی سوار ہوئے۔ میں ابو طلحہ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سواری کا رخ خیبر کی گلیوں کی طرف کر دیا۔ میرا گھٹنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ران سے چھو جاتا تھا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ران سے تہبند کو ہٹایا، یہاں تک کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاف اور سفید رانوں کی سفیدی اور چمک دیکھنے لگا۔ جب آپ خیبر کی بستی میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، خدا سب سے بڑا ہے، خیبر برباد ہو گیا۔ جب ہم کسی قوم کے آنگن میں اتر جائیں تو ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح منحوس ہو جاتی ہے۔ آپ نے یہ 3 مرتبہ فرمایا۔ اس نے کہا، خیبر کے یہودی لوگ اپنے کاموں کے لیے باہر نکلے ہی تھے، وہ چلا اٹھے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آن پہنچے۔ اور عبدالعزیز راوی نے کہا، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرنے والے نے ہمارے ساتھیوں نے والخمیس کا لفظ بھی نقل کیا ہے، یعنی وہ چلا اٹھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر لے کر پہنچ گئے۔ بس ہم نے خیبر لڑ کر فتح کیا اور قیدی جمع کیے گئے۔ پھر وہی رضی اللہ عنہ آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، قیدیوں میں سے کوئی باندی مجھے عنایت کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ، کوئی باندی لے لو۔ انہوں نے صفیہ بنت حی کو لے لیا۔ پھر ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، صفیہ جو قریظہ اور نذیر کے سردار کی بیٹی ہیں، انہیں آپ نے وحیہ کو دے دیا، وہ تو صرف آپ ہی کے لیے مناسب تھی۔ اس پر آپ نے فرمایا، وحیہ کو صفیہ کے ساتھ بلاؤ، اور وہ لائے گئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھا تو فرمایا، قیدیوں میں سے کوئی اور باندی لے لو۔ راوی نے کہا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفیہ کو آزاد کر دیا اور انہیں اپنے نکاح میں لے لیا۔ ثابت بنانی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ ابو حمزہ ان کا مہر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا رکھا تھا؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، خود انہیں کی آزادی ان کا ماہر تھا اور اسی پر آپ نے نکاح کیا۔ پھر راستے ہی میں ام سلیم رضی اللہ عنہما حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ نے انہیں دلہن بنایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رات کے وقت بھیجا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دلہا تھے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ جس کے پاس بھی کچھ کھانے کی چیز ہو تو وہ یہاں لائے۔ آپ نے ایک چمڑے کا دسترخوان بچھایا، بعض صحابہ کھجور لائے، بعض گھی۔ عبدالعزیز نے کہا، میرا خیال ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے ستو کا بھی ذکر کیا، پھر لوگوں نے ان کا حلوہ بنا لیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 371۔